حضرت شیش علیہ السلام۔ حابیل کی موت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حد درجے غمزدہ کر دیا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند عطا فرمایا۔ آپ نے اس کا نام شیش رکھا۔ حضرت شیش علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا، تفسیر میں ذکر ملتا ہے۔ شیش علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بلکہ آپ کی تمام اولاد سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام پر چند آسمانی صحیفے بھی اترے تھے۔ آپ حابیل کی شہادت کے 500 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ شکل و صورت اور سیرت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ اپنی وفات سے پہلے آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔ شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کا ذکر سنتے رہتے۔ آپ کے زمانے میں لوگ 2 گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو آپ کا فرما بردار تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو قبیل کی اولاد کا پیروکار تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام کو لوگوں کو یہ نصیحتیں فرمایا کرتے تھے: سچا مومن وہ ہوتا ہے جس میں یہ باتیں پائی جائیں: اللہ کو پہچاننا، نیک اور بد کو پہچاننا، بادشاہ وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کامن کا حکم ماننا اور ان کو پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو زیادہ نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو دینا، ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، نعمت الہی پر شکر کرنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اخنوخ بھی کہا جاتا ہے۔ نسب نامہ یوں ہے: ادریس بن یارو بن محلیل بن کنان بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء اور پارہ نمبر 16 سورہ مریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اور یاد کرو کتاب میں ادریس کا ذکر، بے شک وہ سچے نبی تھے اور اللہ نے انہیں بلند مرتبے پر پہنچایا، یعنی ظاہری اور باطنی کمالات عطا فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب بالغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی۔ نبوت ملنے پر آپ نے شہر بابل کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو تبلیغ شروع کی۔ شریر لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی، البتہ ایک مختصر سی جماعت ضرور آپ پر ایمان لے آئی۔ وہاں سے آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ ان کے پیروکار بابل میں رہتے تھے۔ بابل کے ساتھ ہی دریائے دجلہ اور فرات بہتے تھے۔ ان کی وجہ سے یہ تمام علاقہ سرسبز اور شاداب تھا اور ان لوگوں کا یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ ان کے ارادے کو بھانپ کر حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا: گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف اٹھاؤ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ صبر کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک جاؤ۔ آپ کی ان الفاظ کو سن کر وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ اسی طرح آپ ان کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ جب مسلمانوں نے دریائے نیل کی شادابی دیکھی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا: دیکھ لو، یہ جگہ تمہارے بابل کی طرح سرسبز اور شاداب ہے۔ دریائے نیل کے کنارے کوئی بہترین سی جگہ پسند کر لو اور وہیں ٹھہر جاؤ۔ اس طرح یہ حضرات وہاں ٹھہر گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں بھی اپنا کام شروع کر دیا، دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہر طرح کی زبانیں جانتے تھے، لوگ بھی مختلف زبانیں جاننے والے تھے۔ آپ نے انہیں دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ شہری زندگی گزارنے کے طریقے بھی سکھائے۔ آپ نے ہر طرف کے لوگوں کو جمع کر کے انہیں دین کی تعلیم دی۔ جب یہ لوگ اپنے علاقوں میں واپس گئے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی۔ اس طرح اللہ کا دین چاروں طرف پھیل گیا۔ آپ کی تعلیم یہ تھی: اللہ پر ایمان لانا، صرف اسی کی عبادت کرنا، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال کرنا، تمام باتوں میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، دنیا میں گھر نہ جانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت مقررہ طریقوں سے کرنا، روزے رکھنا، جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت سے رہنا، کتے اور سور سے پرہیز کرنا، ہر نشہ آور چیز سے بچنا،
یہ تھا خلاصہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا تھا، میری طرح اس عالم میں دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سی انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ وہ بری باتوں سے پاک ہوں گے، فضائل میں کامل ہوں گے، ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، آپ کا رنگ گندمی تھا، قد و قامت پورا تھا، آپ دبلے پتلے تھے، آنکھیں سرمگئی تھیں، آپ کی گفتگو باوقار تھی، خاموشی پسند تھے، سنجیدہ طبیعت تھی، نظریں نیچی رکھتے تھے، خوب غور و فکر کے عادی تھے، بار بار شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے والے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی یاد اور نیک عمل کے لیے خلوص عمل شرط ہے۔ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، نہ اللہ کے نام کو قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرو، نہ دوسروں کو جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے کہو، اس طرح تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ شریعت کے پابند بادشاہوں کی اطاعت کرو، اپنے سے بڑوں کے سامنے با ادب رہو، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھو، دوسروں کے عیش اور خوشی پر حسد نہ کرو۔ آپ نے اللہ کے بندوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان سے ڈرایا اور فرمایا، ایک آسمانی آفت آنے والی ہے۔ آپ کی عمر 42 سال تھی، آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا، آپ پر 30 صحیفے اترے، آپ کے ہاتھوں بہت سی صنعتیں ایجاد ہوئیں۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں۔ قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا آپ ہی نے ایجاد کیا۔ آپ سے پہلے جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے ناپ تول کا طریقہ بھی آپ نے ایجاد کیا۔ سب سے پہلے اسلحہ بھی آپ نے ایجاد کیا، اور اسی اسلحے سے بنو قبیل سے جہاد بھی کیا۔